أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آپ نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا ہے کہ پیغمبروں نے انسانوں کو اور اپنی اولاد کو یہی وصیت کی تھی اور یہی نصیحت کی تھی کہ جب تک تم رہنا مسلم ہی بن کر رہنا۔ تو وہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ پھر کیا ہوا۔ تو پھر بعد کی صدیوں میں رفتہ رفتہ انسانی صحیح زندگی میں مختلف قسم کے غلط رویوں کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے غفلت سے اس کو گم بھی لیا اور شرارت سے اس میں مختلف تبدیلیاں کی۔ انہوں نے خدا کے ساتھ زمین و آسمان کی مختلف انسانی اور غیر انسانی ہستی کو خدائی میں شریک ٹھہرایا۔ انہوں نے خدا کے دیے ہوئے علم حقیقت میں طرح طرح کے نظریاتی اور فلسفی چیزیں اپنی خواہشات نفس کے مطابق ایسی قانون بنا لیے کہ جس سے خدا کی زمین سن سے بھر گئی۔ انہوں نے جو خدا نے جو محدود اختیار انسانوں کو دیے تھے اس کے ساتھ یہ بات مطابقت نہیں رکھتی تھی کہ ان بگڑے ہوئے انسانوں کو زبردستی صحیح راہ کی طرف موڑ دیتا۔ اس نے دنیا میں کام کرنے کے لیے جو مولد انسان کے لیے مقرر کی تھی اس کے مختلف قوموں کے لیے مقرر کی تھی۔ اس کے ساتھ یہ بات مطابقت نہ رکھتی تھی کہ اس بغاوت کے رونما ہوتے وہ انسانوں کو ہلاک کر دیتا۔ پھر جو کام ابتدا سے اس نے اپنے ذمہ لیا تھا وہ یہ تھا کہ انسان کی خود مختاری کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو مہلت عمل کے دوران میں اس کی رہنمائی کا انتظام کرتا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اس نے انسانوں ہی میں سے ایسے آدمیوں کو استعمال کرنا شروع کیا جو اس پر ایمان رکھنے والے، اس کی رضا کی پیروی کرنے والے تھے۔ اس نے اپنے نمائندے بنا لیے، اپنے پیغام ان کے پاس بھیجے، ان کو علم حقیقت بخشا، انہیں صحیح قانون حیات عطا کیا اور انہیں اس کام پر لگا دیا کہ آدم کی اولاد کو اس راہ راست کی طرف دعوت دے جس سے وہ ہٹ گئے ہیں۔ یہ پیغمبر مختلف قوموں اور ملکوں میں اٹھتے رہے، ہزارہ برس تک ان کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا اور ہزاروں کی تعداد میں یہ آئے۔ ان سب کو ایک ہی دین تھا، یعنی وہ صحیح رویہ جو اول انسان کو بتا دیا گیا تھا۔ وہ سب ایک ہی ہدایت کے تھے، یعنی اخلاق، تمدن، ازلی ابدی اصول جو آغاز ہی سے انسان کے لیے تجویز کیے گئے تھے۔ ان سب کا ایک ہی مشن تھا، یعنی کہ اس دین کی طرف اپنے لوگوں کو دعوت دینا۔ پھر جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں ان کو ایک ایسی امت بنائے جو خود اللہ کے قانون کی پابند ہو اور دنیا میں قانون الہی کی اطاعت قائم کرے اور اس قانون کی خلاف ورزی کرنے سے روکے۔ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے دور میں اپنے مشن کو پوری خوبی کے ساتھ ادا کیا، مگر ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ انسانوں کی ایک کثیر تعداد تو ان کی دعوت قبول کرنے پر آمادہ ہی نہ ہوئی، اور جنہوں نے اسے قبول کر کے امت مسلمہ کی حیثیت اختیار کی وہ رفتہ رفتہ خود بگڑتے چلے گئے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض عمدہ ہدایت الہی کو بالکل ہی گم کر بیٹھی اور بعض نے خدا کے ارشاد کو اپنی خواہشوں کے بعد مسخر کر دیا، انہیں بدل دیا، ان میں تبدیلیاں کر دی۔ آخر کار اللہ نے سرزمین عرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام کے لیے مقرر کیا جس کے لیے پچھلے انبیاء آتے رہے۔ ان کے مخاطب عام انسان تھے اور پچھلے انبیاء کے بگڑے ہوئے وہ لوگ تھے۔ سب کو صحیح رویے کی طرف دعوت دینا، ان سب کو خدا کی ہدایت پہنچانا۔ جو اس دعوت و ہدایت کو قبول کرے انہیں ایک ایسی امت بنانا اس کا کام تھا جو ایک طرف خود اپنی زندگی کا نظام زندگی خدا کی ہدایت پر قائم رکھے تو دوسری طرف دنیا کی اصلاح کے لیے بھی انہوں نے کوشش کرنی تھی۔ انہوں نے کام اپنا بخوبی انجام دیا۔